میرے چاچو کا بیٹا یعنی میرا کزن مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا اور میں نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا، کیونکہ میں اسے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی میرا کزن باز نہیں آیا اور وہ مجھ سے بار بار اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ تنگ آ کر میں نے اسے ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا۔ میرے منع کرنے کے بعد وہ دوبارہ کبھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ کچھ دن بعد وہ ہماری ایک کزن کی شادی میں نظر آیا۔ اس دن وہ بار بار صرف مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسی شادی پر اس کا رشتہ ہماری ایک کزن کے ساتھ پکا ہو گیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جلدی ہی میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ پھر 2 سال بعد اس کی بہن کی شادی پر ہماری ملاقات دوبارہ سے ہوئی۔ وہاں وہ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر صرف مجھے ہی دیکھتا رہا۔ میں جہاں جہاں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آتا تھا۔ شادی ختم ہونے کے بعد وہ پھر سے مجھے میسج کرنے لگا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اپنی منگیتر کو وقت دیا کرے اور وہ میری جان چھوڑ دے، لیکن وہ میری کسی طرح بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے روز میسج کرتا رہتا تھا۔ اور آخر ایک دن اس نے میرا دل جیت ہی لیا۔ اس کا پاگل پن دیکھ کر مجھے بھی اس سے بے انتہا محبت ہو گئی اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے بھی اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میرے مان جانے پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ پھر اس نے ہماری کزن سے منگنی توڑ دی اور اس نے سب کو بتا دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بات کے لیے کوئی نہیں مانا، نہ اس کے گھر والے اور نہ ہی میرے گھر والے۔ سارے خاندان والوں نے میری بےعزتی کرنی شروع کر دی۔ مجھے سب نے بہت ذلیل اور رسوا کیا۔ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ایک بچے کو پھنسایا ہوا ہے۔ میرے اپنے ہی گھر والے میرے خلاف ہو گئے، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑا رہا اور میری خاطر اس نے سب کے ساتھ لڑائی کی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا پیار اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ ہم دونوں کے گھر والے بھی ہمارے رشتے کے لیے کچھ حد تک راضی ہو گئے، لیکن پھر پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا۔ وہ دن بدن بگڑنے لگا، سگریٹ پینے لگا، شراب پینے لگا اور یہاں تک کہ گھر والوں سے بدتمیزی بھی کرنے لگا، اور وہ کئی دن تک اپنے گھر سے غائب رہتا تھا۔ اور پھر الزام مجھ پر آنے لگا کہ میں اسے بگاڑ رہی ہوں، بلکہ میں اسے بہت سمجھایا کرتی تھی، لیکن وہ میری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ مجھ سے بھی بہت بدتمیزی کرنے لگا۔ میں اس کے سامنے روتی رہتی تھی، اس کی منتیں کرتی تھی کہ وہ یہ سب چھوڑ دے، لیکن وہ مجھے کہتا تھا کہ شادی کے بعد میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اس نے مجھے ٹائم دینا بالکل بند کر دیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے دن رات باتیں کرتا تھا، 1 سیکنڈ بھی میرے بغیر نہیں رہ پاتا تھا، لیکن جب سے وہ بری صحبت میں پڑا ہے اسے میرا خیال ہی نہیں۔ میں اگر اسے کوئی سوال کرتی تو وہ مجھے گندی گندی گالیاں دیتا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر والے مجھے تانا دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی امی نے میری امی کی بہت بے عزتی کی۔ اس کی امی نے میری امی سے کہا کہ تمہاری بڑی بیٹی نے میرے بچے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ جب میں نے اس سے بات کی
تو اس نے میری اچھی خاصی بےعزتی کر دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ان سوچوں میں پڑ گئی کہ جو لڑکا میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا، مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہتا تھا، میرے لیے وہ دنیا سے لڑ رہا تھا، میری عزت کی خاطر اپنی عزت اس نے داؤ پر لگا دی۔ میرا اتنا خیال رکھنے والا لڑکا آخر میرے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ اب جب بھی میں اس سے کوئی سوال کرتی ہوں تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوتا ہے، مجھ پر غصہ ہوتا ہے، اور اب تو یہ عالم ہے کہ وہ مجھے سیدھی سیدھی گالیاں دیتا ہے۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا، اور آخر کار میں نے اس سے بات کرنا بالکل بند کر دی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے ناراض ہو کر دیکھتی ہوں کہ شاید وہ مجھے منا لے گا، لیکن اسے میری ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر کچھ دن بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے، اور کچھ ہی دن میں اس کے گھر والے اس کی شادی کرنے چاہ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میں پاگل ہو گئی اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ میں نے جب اسے کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم جیسی بڑی عورت سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے مجھے بہت بے عزت کیا، اور یہ سب سنانے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ میری حالت دیکھ کر میرے ماں باپ اس کے گھر چلے گئے اور اس کے گھر والوں سے جا کے کہا کہ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری بیٹی سے کر لیں، لیکن انہوں نے الٹا میرے ماں باپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھے ذہنی مریضہ بنا کر آج اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہے۔ جو کبھی مجھے کہتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں حاصل نہ کیا تو میں خود کو کبھی مرد نہیں کہلاؤں گا،